مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس کی ہسٹری پڑھو نا تو بہت چیزیں کھلتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ آواز زور سے بولو, مائک میرے یہاں پہ لگا ہے, اب یہ ذہن میں رکھنا کہ یہاں تک آواز پہنچانا. اچھا, السلام علیکم ڈاکٹر فیصل, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے. بس میں نے کہا ادھر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کیا یہ آرمی چیف کو جو اٹیک چل رہا ہے, جنرل عاصم منیر صاحب پہ حملے کی جو ویڈیوز چل رہی ہیں, اور اس کے اوپر بھی زیادہ بتایا نہیں جا رہا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کے اوپر حملہ ہوا ہے یا حملے کی پلاننگ ہے. اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ ابھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. اور بہت پہلے, آج سے 2 مہینہ پہلے ہی قادیانوں کے جو ہے نا گروپ نے, انہوں نے دھمکی دی تھی پاکستان میں باضابطہ بائی نیم جنرل عاصم منیر پہ اٹیک کی. ٹھیک ہے, اور وہ میرے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر بھی میں نے اس کو شیئر کیا ہوا ہے, تو وہ بھی دیکھ لینا کہ ہم لوگ یہاں کی اس کو پولیٹکس کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں, لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کنیکٹ ہوتے ہیں ہمارے جو پاسٹ ہے اس سے, تو پھر اس کو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. کیونکہ ان کے جو دھمکی دینے کی وجہ ہے قادیانوں کی, وہ عاصم منیر صاحب نے ایک جو بہت اچھا کام کیا تھا, وہ یہ تھا کہ قرآن پاک کی جو پرنٹنگ یہاں پہ ہو رہی تھی نا قادیانوں کی, وہ اس کے اندر مکس اپ کر دے رہے تھے, اور وہ کورٹ کے آرڈرز کے باوجود سسٹم نہیں رک پا رہا تھا. تو پھر انہوں نے ایکشن لیا, اور پھر وہ سارا سسٹم جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوا, اور نیٹ کے اوپر سے سب چیزوں کو, وہ قرآن کی جو فالس ٹرانسلیشن ہے اس کو ریموو کیا گیا. تو اس کے اوپر وہ دھمکی انہوں نے دی تھی قادیانیوں. اچھا, اب قادیانیوں کے حوالے سے جب میں یہ بولتا ہوں نا کہ جی ہمارے ہاں جو مذہبی حلقہ ہے یا مذہبی طبقہ کہہ لو, کہ اس کے اندر بھی گرومنگ کی ضرورت ہے, لٹریسی, ایجوکیشن, کہ تھوڑا سا چیزوں کو وہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ جو مذہبی شخص ہے وہ آپ کو تمام باتیں صحیح کر رہا ہوں. اسی وجہ سے تو اتنے سارے نکل گئے گروپس, ورنہ تو ایک ہی گروپ ہوتا سمپل وے میں. گروپنگ ہونے کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. قادیانوں کو سمجھو تو قادیانیوں کو سمجھنے کے لیے تم نے ہسٹری کو دیکھنی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو ان کا نعوذ باللہ نبی تھا, اس کی ہسٹری کو دیکھنا. ہمیں یہ تو بتایا کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون, اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, اور اس کی ہسٹری نہیں بتائی. کبھی سوچا ہے کہ کیسے جو لوگ کنورٹ ہوئے, غلام احمد قادیانی اس نے تھاٹس لائی, لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا, ایک مخصوص حلقہ اس گروپ میں شامل ہوا. مطلب وہ قادیانی سے پہلے تو مسلمان تھے نا. ٹھیک ہے, مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے تو کوئی قادیانی نہیں تھا. غلام احمد قادیانی بھی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. مسلم گھرانے میں پیدا ہو کے اس نے عربی کی تعلیم حاصل کی. عربی اور فارسی اس زمانے میں یہ دونوں ہی تعلیم تھی. مذہب کی جو تعلیم ہوتی تھی ہر مذہبی گھرانے میں, پڑھے لکھے گھرانے میں یہ رواج تھا کہ جی بچے کو عربی اور فارسی کی تعلیم دی جائے. تو غلام احمد قادیانی جو ہے اس نے بھی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی. اچھا, اس کا باپ اس ٹائم پہ جو انگلینڈ کا وائسرائے تھا اس کا کلرک تھا, مرزا غلام احمد قادیانی کا باپ. ٹھیک ہے, اس کی ہسٹری پڑھو نا تو بہت چیزیں کھلتی ہیں. اچھا, ہوا کیا کہ جب وہ شروع میں غلام احمد قادیانی, کیونکہ اس نے عربی کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, فارسی کی, تو یہ وہ قال رسول اللہ اور قال اللہ کے اوپر چلا جاتا تھا کہ جب اللہ اور رسول کی بات آتی تھی تو دوسرے خاموش ہو جاتے تھے, دوسروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے. اب اس نے شروع میں اس کے انگریز کے خلاف جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا. بلاگ جو اخبارات میں ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف وہ لکھ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے انگریزوں نے اس زمانے میں وہ شہادت کے خلاف جو ہے نا وہ ان کے لیکچرز وغیرہ اخباروں میں پرنٹ ہوتے تھے لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے. اور غلام احمد قادیانی یہ انگریزوں کے اگینسٹ لکھ رہا تھا. تو واسرائے نے اس کو کال کی کہ جی آ جاؤ, باپ اس کا کلر. یہ وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی تم ہمارے خلاف کیوں لکھ رہے ہو. وہ کہہ رہے آپ مجھے لکھنے دو, میں آپ کے خلاف لکھوں گا تو
تو لوگ میری بات سنیں گے، ورنہ میں جیسا میرا باپ آپ کا ملازم ہے ویسے ہی میں بھی آپ کا سچے دل سے ملازم ہوں. یہ ساری اس کی ہسٹری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے خلاف لکھ کے ہمیں سے فیور مانگ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں جب تمہارے خلاف لکھوں گا تو جو مسلمان گروہ ہے وہ میری فیور میں آ جائے گا. اور اس زمانے میں اس کا بڑا چرچا ہونا شروع ہو گیا غلام احمد قادیانی کا، کیونکہ یہ انگریزوں کے خلاف تھا. یہ شہادت کے بارے میں وہ تمام اپنے مضامین لکھنا شروع کر دیا اس نے. اب وہ گورنمنٹ سے، جو انگریز گورنمنٹ تھی ان سے وظیفہ اس کو ملنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہو چکی تھی. اب جیسے جیسے وہ مشہور ہوتا چلا گیا ویسے ویسے اس نے اپنی جو تحریر ہے اس میں بھی چینج لانا شروع کیا، ٹوسٹ لانا شروع کیا. اب وہی غلام احمد قادیانی جو پہلے شہادت کے متعلق لکھ رہا ہوتا تھا، فیور میں انگریزوں کے خلاف لکھ رہا ہوتا تھا، اب جب اس نے دیکھ لیا کہ ہاں جی میرا ایک گروہ بن گیا ہے، کیونکہ وہ بھی بات کرتا تھا وہ احادیث کے حوالے سے، وہی قال رسول اللہ کے حوالے سے، تو لوگ اس کو مولوی سمجھتے تھے کہ جی مذہبی آدمی ہے، مولوی ہے، پڑھا لکھا ہے، مذہب کو سمجھتا ہے. اور انگریزوں کے زمانے میں عام بندی کی تو اتنی تعلیم ہی نہیں ہوتی تھی. جو مذہبی طبقہ تھا وہ سمجھ رہا تھا چیزوں کو، اس لیے وہ اس کے بیچ میں اتنا بولتا نہیں تھا، سائڈ ہو گئے تھے اس سے. پھر جب اس نے لوگوں کو اپنے سرکل میں کر لیا، لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ جی یہ اسکالر ہے، تو پھر اس نے تبدیلیاں شروع کر دیں احادیث کے حوالے سے. پھر اس کو الہام اور خواب آنا شروع ہو گئے. اچھا، اس میں یہ ہونے لگا کہ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ذہن تھا وہ سمجھنے لگے، وہ اس کے گروپ سے نکلنے لگے. اور جو بلائنڈ فیتھ تھا کہ جی میرا پیر، میرا مرشد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ فالو کرتا رہا. اس وقت تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کا درجہ دیا. یہ اس نے سائیکولوجی یہ سمجھتا تھا، اسلام کی بھی مسلمانوں کی بھی دنیاوی سائیکولوجی اس کو اچھی آتی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کو. تو اس نے سائیکولوجیکلی ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ اٹیک نہیں کیا. اس نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اچھا وہ جو اسلام کا کچا ذہن ہے وہ عیسائیت کے خلاف بات کرے گا، کرتے کرتے کب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بات کر جائے اس کو نہیں اندازہ ہوتا نا. تو وہ اس نے وہاں سے شروع کیا. وہاں سے شروع کرتے جب وہ اس کے گروہ نے ان چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر لیا، تو پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ کہ جی میری شباعت ملتی ہے، اور جو ہے مطلب پھر وہیں پہ اس نے یہ جو فتنہ جو شروع ہوا نا غلام احمد قادیانی کا، یہ وہیں پہ شروع ہوا. اور وہی جو مخصوص ذہن ہوتا ہے وہ کیونکہ مکمل طور پہ ٹرانسفر چکے تھے اس کے، انہوں نے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچنا. جو کہہ دیا میرے پیر نے وہ کہہ دیا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ سب کو سنو، اپنے پیر کو، مرشد کو سنو، لیکن ایک حد میں رہ کے نا. جو آپ کا بنیادی ایمان کا حصہ ہے، اگر آپ کا پیر مرشد بھی اس ایمان کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کو ذہن میں الارم بجنا چاہیے. اگر آپ کا اس ٹائم پہ الارم نہیں بجا تو پھر سمجھ لو کہ آپ تباہ ہو گئے، آپ کا ایمان غارت ہو جائے گا. تو اس چکر میں وہ ہوا، وہ ایک گروہ بنا، اور پھر وہ ساری چیزیں اس کی ہوئی، اور موت ہوئی، اور ٹوائلٹ کے اندر ہوئی موت بھی اس کی بری رہی. لیکن کیونکہ وہ اس کی کہہ لو آپ کاؤنسلنگ لوگوں کے اوپر، اپنے گروہ کے اوپر ایسی تھی کہ وہ اس کے موت کے بعد بھی لوگ اسی چیز کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں آپ فنڈنگ بھی کہہ سکتے ہو کہ جی فنڈنگ ہوئی تھی برطانیہ، کیونکہ انہی کی حکومت تھی اس زمانے میں. لیکن لوگوں کا بھی وہ ایک قصور تھا نا، صرف فنڈنگ سے تو آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا. مطلب آپ کی بیسک نالج اتنی کمزور تھی کہ کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آپ اس پہ چلے گئے. ہم لوگ کیا یہ چیزوں کو جو بنیاد ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ نہیں بتائی جاتی. وہ اگر بتائے تو لوگوں کی آنکھ بھی کھلے. تو یہ تھا غلام احمد قادیانی کا آج کا. تو اس لیے جب بھی کوئی بھی بات سنیں اس کو مذہب کی جو تعریف ہے نا ایمان کی، اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان مجمل جو ہے اس کی وہ پوری تعریف ہے. اس کے اندر اس پرائے میں رہتے ہوئے اگر آپ کا پیر، آپ کا مرشد آپ کو احکامات دیتا ہے آپ اس کو فالو کیجئے. جہاں وہ ایمان مجمل اس سے نکلتا ہے تو پھر وہ آپ سمجھ جائیے کہ یہ 2 نمبر ہے. والسلام.
ڈاکٹر فیصل امام.